السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا دن خاصا اہم ہے کیونکہ آج خان کا فیملی سے ملاقات کا دن ہے۔ اس پر بات کریں گے اور کیا عمران خان کا سخت کوئی رد عمل آ سکتا ہے جو 27ویں یعنی ترمیم میں چیزیں آئی ہیں، یا کوئی خان کی جانب سے بڑا اعلان بھی آ سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہے عرفان صدیقی جن کی ڈیتھ ہوئی، ان کی ڈیتھ کے حوالے سے ایک بڑی کنٹروورسی بن گئی۔ رپورٹرز نے پہلے رپورٹ کیا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن ان کی ڈیتھ کو اناؤنس ہونے سے روکا گیا، اور روکا اس لیے گیا، یہ رپورٹرز دعویٰ کر رہے ہیں، روکا اس لیے گیا کہ اگر ان کی ڈیتھ کی رپورٹ آ جاتی تو 27ویں یعنی ترمیم کل پیش نہیں ہو سکتی تھی۔ کل اگر اجلاس ایڈجرن ہو جاتا آج کے دن کے لیے، اس لیے رپورٹرز دعویٰ کر رہے ہیں کہ عرفان صدیقی کی ڈیتھ کی اناؤنسمنٹ کو روکا گیا اور کہا گیا کہ جب 27ویں یعنی ترمیم سینٹ سے پاس ہو جائے گی تو تب آپ نے اس ڈیتھ کو اناؤنس کرنا ہے۔ ان کی ڈیتھ کی کنفرم خبر چل گئی تھی، لیکن پھر اسے روکا گیا۔ اس پر بہت زیادہ اعتراض ہو رہا ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی پوری عمر شریف خاندان اور نون لیگ کو دے دی، ان کے ہر سیاہ سفید میں، ان کے ہر برے کام میں ان کا ساتھ دیا، ان کی ڈیتھ کو اس طرح اناؤنس ہونے سے روکنا، یہ بہت ہی زیادہ لوگوں کا ریئیکشن ہے۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر کوئی عام پاکستانی شہری، کوئی عام مسلمان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی نیگیٹو چیز پر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، اس کی پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک عام شہری تھا، عام پاکستانی، عام مسلمان تھا۔ اس کا اگر کوئی غلط عمل تھا بھی تو اس کے ایفیکٹیز 40-50 ہوں گے، لیکن ایک ایسا شخص جس کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں، چاہے وہ جج ہو، جرنیل ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی حکمران ہے، بیوروکریٹ ہے، جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ اس اختیار یا طاقت کو اگر غلط استعمال کرتا ہے تو اس سے ملک افیکٹ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے مرنے کے بعد اگر ان کی غلط کاریاں تھیں تو اس کو بخشنا نہیں چاہیے، اور اس کی غلط کاریوں کو ڈسکس کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی میں گھٹیا کردار ادا کیا۔ ہاں بالکل، اس کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کریں، لیکن زندوں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ اگر آپ ملک کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اگر آپ جبر، بربریت، فسطائیت اور یزیدیت کو سپورٹ کریں گے تو پھر آپ کی زندگی میں تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے ہی کریں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا کنڈکٹ ڈسکس ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کریں گے۔ جس کسی نے بھی ثانیہ 26 نومبر کو ڈیفینڈ کیا، اس کی جسٹیفیکیشن دی یا کہا کہ گولی نہیں چلی اور یہ جھوٹ ہے، یا جس نے ثانیہ مرید کے کو ڈیفینڈ کیا، اس کے لیے کم از کم میرے دل میں کوئی ہمدردی نہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عرفان صدیقی پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو وہ جو 26 نومبر کو دنیا سے لوگ چلے گئے، درجنوں لوگ، جو مرید کے میں اتنی بڑی تعداد میں قتل و غارت ہوئی، اس قتل کو عرفان صدیقی صاحب تو ڈیفینڈ کر رہے تھے، تو اس وقت ان کو احساس نہیں تھا۔ تو یہ زندوں کو پیغام جانا چاہیے۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں ملک کو نقصان پہنچاؤں گا، ملک کو کمزور کروں گا، میں جبر، بربریت، فسطائیت کو سپورٹ کروں گا، تو میرے مرنے کے بعد لوگ میرے بارے میں کہیں گے کہ یہ گھٹیا انسان تھا جس نے ملک کو کمزور کیا، جس نے ملک کو نقصان پہنچایا، جس نے انسانی حقوق کی پامالی پر جشن منایا۔ لوگ میرے بارے میں یہ رائے قائم کریں گے، اور لوگ حق بجانب ہیں، جس کے پاس بھی اختیار ہے یا جو انفلوئنس کر سکتا ہے پاکستان کے لوگوں کی اوپینین کو، وہ اگر غلط کر رہا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کنڈکٹ پر بات ہونی چاہیے تاکہ زندوں کو یہ پیغام جائے۔ میں صرف ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ انہوں نے 26 نومبر 2024 کو کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ فائنل کال کی شرمناک پسپائی کے بعد اپنے فسطائی حربوں پر غور کرنے کی بجائے عمر ایوب نے افواج پاکستان میں تفرقہ ڈالنے اور بغاوت پر اکسانے کی نہایت مذموم کوشش کی ہے۔ سیاست کے لبادے میں ریاست پر حملہ کرنے والے لشکروں کی مزاحمت کے لیے آئین اور قانون فوج سمیت تمام سیکیورٹی ایجنسیز کو واضح کردار دیتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی حالیہ یلغار کے دوران فوج سمیت نہ کسی سیکیورٹی ایجنسی نے گولی چلائی، نہ کسی کو گولی چلانے کا حکم دیا گیا۔ تو کھلے جھوٹ اور فرضی لاشوں کی خیالی کہانیوں کے بعد فوج پر الزام تراشی قابل مذمت ہے۔ بہرحال جو ہے وہ یہ طے کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے۔ اب یہ ان کا ایک ٹویٹ تھا، اس کی ٹون دیکھیں۔ پھر ایک ٹویٹ امیر عباس نے کیا ہے، عرفان صدیقی ایک یہ قانون بھی لائے تھے کہ پرامن اسلام آباد میں احتجاج نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی احتجاج کرے گا تو جبر، بربریت، فسطائیت اور یزیدیت کو وہ قانون پروٹیکشن دے گا، تو یہ قانون بھی لائے تھے۔ اب امیر عباس عرفان صدیقی کے بارے میں کہتے ہیں کہ افسوس
بڑھاپے میں وہ آمرانہ جمہوریت کے سب سے بڑے علم بردار رہے، ہائبرڈ نظام کی ہر فسطائی حرکت کے سب سے بڑے وکیل رہے۔ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو میں گلگت میں تھا اور وہاں سے ان کی گرفتاری کے خلاف پروگرام کیا اور مذمت کی، مگر پیکا قانون کی منظوری کے وقت جب ہم کچھ صحافی سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں گئے تو عرفان صدیقی ایک طرح سے ڈنڈا اٹھا کر پیکا قانون کی منظوری کروانا چاہتے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے جس آدمی کے کالم سن 2000 میں پڑھنا شروع کیے اور جس کی فکر کو مشعل راہ سمجھا، اس کا بڑھاپا آمریت کا اتنا دلدادہ کیوں ہو گیا۔ ایک بار سینیٹر عرفان کے کمرے میں ہم کچھ دوست چائے پی رہے تھے اور ان سے کافی بحث ہوئی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، مگر مرحوم اس بدترین نظام کی وکالت کرتے رہے۔ پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں جلسے رکوانے کے لیے انہوں نے ریاست کو خشک کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے غیر جمہوری قانون سازی تک کروا دی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ انسان کا خاتمہ بالخیر کرے۔ افسوس کہ سینٹ کی بے معنی نشست اور اقتدار کے ایوانوں نے عرفان صدیقی جیسے شخص کو بھی دنیا کا رسیا بنا دیا۔ یہ امیر عباس کا ٹویٹ تھا۔ بہرحال آج منگل کا دن، عمران خان کی فیملی سے ملاقاتوں کا دن ہے۔ اب 27ویں ترمیم آج اسلام آباد میں پیش کی جانی ہے، ادھر سے پاس ہونی ہے، تو کیا آج عمران خان سے ان کی کسی بہن کی ملاقات کروائی جاتی یا نہیں کروائی جاتی؟ علیمہ خان، نورین نیازی، ڈاکٹر عظمیٰ اڈیالہ جیل میں موجود تھے، اس وقت تک ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کی ملاقات ہو جاتی ہے تو عمران خان کوئی سخت رد عمل دے سکتے ہیں 27ویں ترمیم پر، کوئی بڑا اعلان بھی کر سکتے ہیں، وہ کوئی کال بھی دے سکتے ہیں، گو کہ کال کے حوالے سے انہوں نے اختیارات محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اپنے اختیارات سرنڈر کر دیے ہیں۔ اگر خان سمجھتا ہے کہ ان کو کال دینی چاہیے تو وہ آج کال دے سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ کیا ان کی بہنوں میں سے کسی بہن کی ملاقات خان سے کروائی بھی جاتی ہے یا نہیں۔ آج کا دن اس حوالے سے خاصا اہم ہے، کل کے پی میں جرگہ بھی ہوگا۔ اصل میں عمران خان سے یہ ملاقات امپورٹنٹ ہے کیونکہ نومبر میں اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ کال دینی چاہیے تو میرا نہیں خیال کہ آج کے دن کے علاوہ وہ کسی اور دن کا انتخاب کریں گے کہ وہ یہ کال دے دیں، کیونکہ 11 نومبر تو آ چکی اور اب عمران خان سے اگلی ملاقات 17-18 نومبر کو ہونی ہے۔ تو عمران خان آج کال دے سکتے ہیں اگر ان کی بہن سے ملاقات ہوئی، اور اگر وہ کال نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے محمود خان اچکزئی کی اس رائے سے اتفاق کیا ہے کہ ہمیں ابھی کال نہیں دینی چاہیے، ہمیں ابھی تیاری کرنی چاہیے اور ہمیں ایک ایسے موقع پر کال دینی چاہیے جب ہماری کامیابی یقینی ہو اور جب نقصان کے چانسز کم سے کم ہوں۔ محمود خان اچکزئی یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کا جس طرح سے جھاکا کھلا ہوا ہے، جس طرح سے انہوں نے 26 نومبر کیا، جس طرح مرید کے کیا، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال فیصلہ عمران خان اگر کرتے ہیں تو اس کو ظاہر ہے پی ٹی آئی آن کرے گی، تحریک تحفظ آئین پاکستان اس میں شامل ہو یا نہ ہو، اور آج اگر خان کال نہیں دیتے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ نومبر میں پھر کال نہیں آنی۔ پھر وہی پلان ہے محمود خان اچکزئی کا، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، کہ ہم اس پلیٹ فارم سے پورے پاکستان میں مومنٹم بڑھائیں گے، ججز کو شامل کریں گے، دیگر لوگوں کو شامل کریں گے، اور پھر ہم ایک ایسے وقت پر کال دیں گے جب ناکامی کے چانسز کم ہوں اور لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہ گولی چلانا بھی کام نہ آئے۔ باقی محمد مالک کے پروگرام میں بیرسٹر عقیل نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ جو زرداری کو تا حیات استثناء دیا گیا، یہ ہم مجبور ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ جو جھوٹ بولا ہے کہ ہم نے کیونکہ قومی مفاد میں کچھ اور ترامیم کرنی تھی اور اس کے لیے ہمیں ووٹ چاہیے تھا۔ قومی مفاد ہوتا کیا ہے؟ کیا پاکستان کے لوگوں کے لیے آئینی ترمیم میں کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر مالک صاحب نے اچھی ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی، انہوں نے کہا کہ آپ نے آئینی عدالت بنا دی، 92% پینڈنگ کیسز تو ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہیں، جو عام آدمی کے کیسز پینڈنگ ہیں، 19 لاکھ کیسز عام لوگوں کے پینڈنگ ہیں، وہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہیں۔ تو آپ نے ججز کی تعداد ادھر تو نہیں بڑھائی، ادھر آپ نے کوئی ترمیم نہیں کی، نہ قانون سازی کی ہے، ادھر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، تو آپ نے آئینی عدالت بنائی کیوں ہے؟ وجہ صاف پتہ ہے، آئینی عدالت اس لیے بنائی گئی کہ آئین کو جو پاؤں تلے روندا گیا ہے، آئین کو برباد کیا گیا ہے، آئین کا قتل عام کیا گیا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بالکل درست کہا کہ اب یہ متفقہ آئین پاکستان نہیں رہا، یہ ایک متنازع ڈاکومنٹ ہے، یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو عام کاغذ ہے، آئین نہیں ہے، کیونکہ آئین کو تو برباد کر دیا انہوں نے، عدلیہ آزاد نہیں ہے، بالکل نوکر غلام اور چپڑاسی بنا دیا گیا ججز کو۔ پھر وسیم بدامی کے پروگرام میں انہوں نے قمر زمان قاہرہ سے پوچھا کہ قاہرہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ترمیم کی ہے، اس ترمیم سے بھٹو کی روح خوش ہوگی کہ نہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ آپ زندوں تک رہیں، ادھر نہ جائیں کہ ان کی روح خوش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ بھٹو کی روح خوش ہوگی۔ ویسے بھٹو کے بھی کرتوت کوئی اچھے نہیں تھے۔ ایک متفقہ آئین والا کارنامہ جو ان کے نام سے منسوب ہے، وہ بھی محض ایک ڈرامہ تھا، وہ بھی بہرحال ان کے داماد اور نواسے نے ختم کر دیا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔